اس میں آپ مائلیج لینا چاہیں گے. آپ کو بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اور میں نے آپ کے جو کاوشیں ہیں خاص طور پر ریفارمز کے اوپر اور اس یکساں نصاب کے معاملے کے اوپر آئی وٹنس ٹو دیٹ، میں پڑھتا آ رہا ہوں اور اس کو میں نے ڈیٹیل میں آپ کی کتابیں ساری پڑھ چکا ہوں اس کے اوپر. لیکن اب تو کیونکہ ایس این سی کا آئیڈیا امپلیمنٹ ہوا ہے، لیکن اس کو آپ کتنا ایفیکٹو سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو سوچ تھی اس کے اکارڈنگ یہ چیز ڈیزائن ہوئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے خانہ پوری کی ہے؟ نہیں، انہوں نے خانہ پوری بھی نہیں کی، جزوی طور پہ ٹھیک بھی ہے. چند چیزیں مثلا بہت اس میں مذاق خیز ہیں، بہت ہی مذاق خیز ہیں. اس سے بہت پہلے میرے بچے اور طرح کے سکولز میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ یقین کرو اٹس نیئرلی 20 ایئرس، 17-18 سال کہہ لیں. قاری صاحب از اے ریگولر فیچر آف آور ہاؤس. کیا کر رہے ہو تم اسکولوں میں؟ تم تو سکلز وغیرہ جو دینے والے جو یہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو دوسرے سکول ہوتے ہیں یا ادارے جو لوگوں کو ٹیکنیکل سکولز میں، تم وہاں بھی عربی پڑھانا چل پڑے ہو. ہوش کرو. کنفیوزڈ ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کیا ہے. سو مہربانی کرو اپنے بچوں پر رحم کھاؤ. اس طرح کی وارداتیں نہ ڈالو. مسلمان گھرانہ یہ ممکن ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سیکولر سا آدمی ہوں، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میرے بچے، میں کہہ رہا ہوں قاری صاحب ریگولر فیچر، ان سے میری لڑائی بھی ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے. بہت سویٹ آدمی ہے وہ. 18 سال 17 سال ہو گئے ریگولر. جب میں بیلی پور میں رہتا تھا فارم ہاؤس میں، وہاں آتے تھے، وہ یہاں آتے ہیں. حالانکہ بچے پتہ نہیں کتنی بار پڑھ چکے ہیں. اور میں نے ریسنٹلی ان کو کہا کہ یار قاری صاحب آپ اپنا کام جاری رکھو، میں نے بچوں کو اب انگریزی میں پڑھانا ہے. ان کا منہ بن گیا. اور میں نے کہا بھائی زبان ہے، یہ انگریزی مار کا بچے ہیں، آپ نے عربک پڑھا دی، پھر اردو ترجمہ پڑھا دیا. اردو بھی ان کی ماڑی ہے، میں انگریزی میں پڑھاؤں، ان کے اندر ویسے ہی تو جائے، بات تو پوری طرح سمجھ آئے. پھر عمل کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے. آپ تو میرے پلے ہی کچھ نہیں ڈالتے. آپ دعا مانگتے ہو اگر کوئی عربک میں سنی سنائی رٹا لگاوے، آپ کو تو مطلب ہی نہیں پتا ہو یار یہ کس طرح کے لوگ. اسی لیے میرا خیال ہے وہ اثر ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ انہوں نے جو کام کیا ہے جزوی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے لبرل طبقے کی جانب سے دوسری طرف سے ایک شور مچایا گیا کہ اس کے اوپر جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں تصاویر ریزنیبل نہیں ہیں خواتین کی، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کی، وہ کامنٹ ان کا جائز ہے سر آپ کو لگتا ہے؟ بالکل فضول بات ہے. بچوں کی ایکسیس ہے اب ہر چیز تک. جی یہ سیل فون کلچر جو ہے، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، انگریزی زبان میں ایک نیا لفظ آیا ہے. جی جی سیلفش. تو خود غرض ہوتا تھا نا، یاد ہے ہمارے آپ کے زمانے میں؟ جی 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 سیلفش کے سپیلنگ تھے، سیلفش کے سپیلنگ تھے پہلے SELFISH. ٹھیک ہے نا؟ اب سیلفش کو انہوں نے سیل فون کے ساتھ CELL ٹانکا جوڑ دیا اس کا. ہاں CELL آگے فش، سیلفش. جو بندہ محفل میں بھی بیٹھ کے فون میں گھسا رہتا ہے. ویری رائٹ. ٹھیک ہے، ویری رائٹ. اچھا اب یہ آپ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں. بچوں کو آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا ہے. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ہر طرح کا. یہ جو آپ نے ابھی کو ویڈیو شیڈیو کا جو حوالہ دیا ہے، یہ کس کی ایکسیس میں نہیں ہے وہ سارا؟ ماشاءاللہ. یہ بونگیاں ہیں، یہ بونگیاں. خود کو دھوکہ دے رہے ہو تم. ہوش کرو بھائی، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ اور بچوں کو تم کیا کچھ بھی نہیں ہے. منافقت ہے، جھوٹ ہے، جہالت ہے. یہ منافقت ہمارے لیول پہ ہے، پیرنٹس کے لیول پہ ہے، اسکول کے لیول پہ ہے، بدرجہ آتم ہر بندے میں موجود ہے. آئی مین آپ کہنے کا مطلب یہ ہے؟ آپ یقین کریں، جی آپ یقین کریں یہ ہر جگہ موجود ہے، اور کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، اور میں اس میں خود بھی شامل ہوں.
یہ آپ کی کثرت میں نفسی ہے. کچھ مکروہات اور لعنتوں سے زندگی میں جان ہی نہیں چھڑا سکا. ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم سب اس میرے کے ذمہ دار اندر ہیں. وہ اس بری طرح انجیکٹ ہو چکی ہیں کچھ چیزیں. اچھا, اب قوم کے اندر جو معیارات ہیں, طبقاتی معیارات ہیں, ایون ہمارے اسکولنگ سسٹم کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. خان صاحب نے حال ہی میں ان کی گورنمنٹ نے ایک لانچ کیا SNC سنگل نیشنل کریکولم, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی یکساں قومی نصاب قوم کی سوچ بدل سکتا ہے؟ اور دوسری طرف یہ جو واویلا مچ رہا ہے ہمارے لبرل طبقے کی جانب سے کہ دیکھیں جی اس میں تو بچیاں نیچے سکارف پہن کے بیٹھی ہیں تو کیوں بیٹھی ہیں, اور پتہ نہیں مختلف قسم کے ان کے اس کے اوپر آراء ہیں. غیر ان کے اوپینین ہے, ان کا رائٹ ہے, they can express their opinion, لیکن پھر بھی پہلے تو یہ کامنٹ کر دیں کہ حکومت کی طرف سے جو یہ لانچ کیا گیا SNC, اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اور اس کے اوپر جو تصاویر کے اوپر واویلا ہے وہ واقعتاً جائز ہے؟ اچھا بھائی, اس میں پہلی ایک گزارش سن لیں. جی میں اللہ معاف کرے میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, پلیز. اس لیے میں تھوڑا امبیرس ہو رہا ہوں ضرور, لیکن میرا قصور کوئی نہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. آپ خبریں اخبار کو 29-30 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. جی میں نے اس کے اوائل میں ہی اس کو جوائن کر لیا تھا. اس سے پہلے میں ہیڈ کر رہا تھا اس کو, روزنامہ مساوات کو, جی ہاں. پیپلز پارٹی والے. جی 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 آپ سارا ریکارڈ اٹھائیں, اس کا موجد میں ہوں, یکساں نصاب تعلیم. میں ایک زندہ پاپولر اخبار کی بات کر رہا ہوں. جی جی جس نے جا کے ویریفائی کرنا ہے, اس کو پرابلم ہو مجھے بتائے. میں اس کے جو ایڈیٹر ہیں, امتنان شاید میرے تو بیٹوں کی طرح ہیں, جی جی یا شاید مرحوم کے فرزند, جی جی میں ان کو فون کر دوں گا کہ جی ان کو اپنی وہاں تک رسائی دے دیں, دیکھ لیں. یہ میری ایک لاجک تھی. میں ٹیمپرنگ کی بات نہیں کر رہا تھا, میں کہتا تھا یکساں نصاب تعلیم اور میری تعلیم. اور میں دلیل میرے بھائی یہ دیا کرتا تھا کہ ایک باپ کے اگر 8-10 بچے ہوں, جی جی وہ مختلف مسالک کے, اس کے 10-12 بچے ہیں, وہ مختلف مسالک کے مدرسوں میں ڈال دے, ٹھیک ہے. جی پھر کیڈٹ کالجز میں ڈال دے 2 بچوں کو, پھر ایک کو ایچسن میں, ایک کو لاہور امریکن سکول میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. اور وہاں وہ الگ الگ پڑھیں گے. وہ تو سگے بھائی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. وہ بھائی یہ تو بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. بھانمتی نے کنبہ جوڑا, پاکستان ذات برادریوں پہ چل رہا ہے آج بھی. اور اگر صرف دین ہی واحد وجہ ہوتی تو مجھے بتائیں ایسٹ پاکستان کیسے بنگلہ دیش بنا؟ درست. یہ ساتھ ہیں آپ کے افغانستان, برادر اسلامی پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بن جاتا؟ اس طرح سو مینی کنٹریز. تو میں کہتا تھا کہ بنیادی طور پہ نصاب, میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا, سچی بات ہے کہ عربی پڑھاؤ. میں جب یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتا تھا کہ ماڈرن جس زبان میں علم ہے, وہ جو حضور کا فرمان ہے علم حاصل کرو, چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے, تو وہاں عربی پڑھنے جانا تھا انہوں نے. درست. یا انہوں نے وہاں فقہ کا, حدیث کا یا قرآن پاک پڑھنا تھا. وہ علم ہوتا ہے, یہ دینی یا دنیاوی نہیں. دنیاوی علم ہو ہی نہیں سکتا. او بھائی اگر باٹنی میں پڑھ رہا ہوں, زولوجی پڑھ رہا ہوں, جیولوجی پڑھ رہا ہوں, تو یہ کیا, یہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے سارا؟ درست. پودوں کا علم, پہاڑوں کا علم, زمین کا علم, خلا کا علم, یہ تو سب میرے رب کی تخلیق ہے. یہ سارے دینی علم, ہر علم دینی علم ہے. کچھ سفلا سفلا نکال دیں, وہ تو نہیں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے نا, کالا علم تو نہیں پڑھایا جاتا. یہ عجیب غریب اپروچ ہے. عربی اس ملک میں جانتا ہی کوئی نہیں, 2-4 لوگ ہوں گے. شیر کے لیے اتنے 100 لفظ, تلوار کے لیے اتنے 1000 لفظ, شہد کے لیے اتنے, وہ کون پڑھائے گا عربی میں؟ وہ قرآن کا عربک تو عربوں کو نہیں آتی. یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے نہیں. میں کچھ اور کہہ رہا تھا کہ اپنا نصاب جدید ہو اور غریب بچے کو بھی وہی پڑھاؤ. ایک طرح آپ کی بنیادی سوچ, آپ کی بنیادی اٹھان ایک طرح کی ہو. باقی ظاہر ہے روبوٹس نہیں بنانے,
تو میں اس کا پریچر تھا خود. صحیح. اور وہ بہت کچھ احتساب سے لے کے یکساں نصاب تعلیم تک جو اس ملک میں ابیوز ہوا اور ہو رہا ہے, کوئی ہے مجھے چیلنج کر لے, مجھے دکھا دے کہ جی وہ 30 سال پہلے تم یہ لکھتے تھے اور بار بار لکھتے تھے. آبادی ہے مثلا, پاپولیشن مینجمنٹ, میں کب سے چیخ رہا ہوں انسان کو کھائے گا, اور وہ نوبت آ گئی ہے. جی. یہ سارا کچھ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس نے پہلے کوئی انٹروڈیوس کرایا ہے تو مجھے بتا دے. میں تو کسی ایسے اخبار کا ذکر نہیں کر رہا, میں تو ایک صفحہ اول کے ایک اخبار کا ذکر کر رہا ہوں جو الحمدللہ اتفاق سے آج بھی موجود ہے. جی. بند ہو گیا ہوتا تو شاید کوئی کہتا ہے یہ بکواس کر رہا ہے, جاؤ جا کے دیکھ لو. دیکھنے میں دقت ہے مجھے بتاؤ, میں وہ دقت آپ کی رفع کر دیتا ہوں, جا فائلیں اٹھاؤ. لیکن آپ اگر ایک خوبصورت آئیڈیا کو اگر آپ ابیوز کریں گے, اس کو اب اس کے ساتھ حسن ٹیمپرنگ نثار کریں صاحب گے,